ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ ہم نے فرمایا کہ ہاں، وہ عبادت جو غفلت کے اوقات میں کی جائے اللہ کو بہت زیادہ پسند۔ کیا معنی ہے کہ لوگ غافل ہیں، ان کو شعبان کی عزت و عظمت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو جب لوگ اس سے غافل ہوں اس وقت جو عبادت کی جائے اللہ کو بہت پسند۔ اسی لیے جیسے رات کی تہجد ہے، جوف اللیل، اور خاص طور پہ آخری حصے میں، چونکہ یہ لوگوں کے آرام کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، اس وقت اگر آدمی اپنا آرام چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے اپنے پروردگار کے آگے کھڑا ہے تو یہ وقت جو ہے یہ بھی بڑی مستجاب اور بڑی مقبولیت کا ہے، اور اس کے اندر دعائیں منظور ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح میں ایک حدیث مبارک کا صحیح وظیفہ آپ کو بتلا دوں، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پہ ثواب کتنا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ بازار میں جا کر یہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1,00,000 گناہ معاف کر دی۔ اب دیکھیں کتنا آسان وظیفہ ہے، بازار میں جا رہے پڑھتے جاؤ، ایک اگر 10 دفعہ پڑھو گے تو 10,00,000 نیکیاں بن گئی اور 10,00,000 گناہ۔ اچھا، اگر گناہ نہ ہو اس کے بدلے پھر اور نیکیاں لکھ دی جاتی، گناہ ہوں گے تو معاف ہوں گے نا، گناہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ اتنا آسان، اچھا لوگ غافل ہیں، حالانکہ صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ کبھی کبھی بازار میں اسی لیے جاتے تھے کہ جا کے ہم اس ذکر کا فائدہ اٹھا لیں اور حضور کے فرمان سے نفع کمائیں۔ تو بازار میں جانے کا مقصد ہی ان کا یہ ہوتا تھا کہ جا کے اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے، تو جب آدمی اس بری جگہ پر آ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی درجات کو اور نیکی کو بڑھا دیتے۔ اب اتنا آسان وظیفہ، نہ چلا کرنا پڑے، نہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے، نہ قبرستان میں جانا پڑے، بازار میں جا رہے ہیں۔ ہمارے بڑے ایک مہربان تھے شیخ احمد عمر بالبی، میرے والد صاحب کے بڑے عزیز اور محبوب شاگرد تھے، اور انہوں نے بھی جتنی والد صاحب کی خدمت کی اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو کبھی کبھی میں ان کا ماشاء اللہ حرم کے قریب ایک بہت اچھی مقام، اب بھی اس کی اولاد ماشاء اللہ بڑے لوگ ہیں، تو وہاں کبھی کبھی ٹھہر جاتا تھا۔ تو واپس جب آتے تھے نا صبح کی نماز کے، تو سارا رستہ وہ یہی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی دائم لا یموت ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو بہرحال اس شعبان میں، اور حضور ہمیشہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، اللہم ارزقنا قیام رمضان و صیام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں شعبان نصیب فرمایا، رمضان بھی نصیب فرما، اور رمضان کا قیام اور صیام جو ہے وہ خالص اپنی رضا کے لیے نصیب فرما۔ ابھی سے تیاری